کو وہ طبی سہولیات ملے گا جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے جو حکومت کے دباؤ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ حکومت کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف کو کیسے دباؤ میں ڈال سکتے ہیں، وہ اپنے مخالفین کی کیسے زبان بندی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ جو بھی ان کے ٹیکٹکس ہے وہ جاری ہے، لیکن ہمارا جد و جہد بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. ہم ان کی دباؤ کی وجہ سے نہ خاموش ہوں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. ہم نے اس 27 دسمبر کو جو تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کو لیاقت باغ میں منایا جائے گا، اور ہم لیاقت باغ سے کو للکاریں گے، ان قوتوں کو پیغام بھیجیں گے کہ آج بھی پاکستان کے عوام اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ جد و جہد لیڈ کر سکتی ہے تاکہ ہم ایک جمہوری عوامی حکومت بنائیں جو عوام کی فلاح کی خیال رکھے، عوام کی غربت کا، بے روزگاری کا، مہنگائی کا ایشوز کا حل نکالے. پاکستان کے عوام یہ کٹ پتلی تماشے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام اپنے مسائل کا حل دیکھنے چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام اس قسم کا حکومت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ہر ڈرامہ بازی کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا وزیر اعظم صاحب ایک اینٹی کرپشن ایونٹ سے تقریر کر رہا تھا، کوئی ایپ لانچ کر رہا تھا تاکہ آپ کرپٹ افراد کو ڈھونڈ سکے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جو ایپ ہے اپنا ہی کابینہ کے جو ممبرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. آپ کا ہی جو پاناما کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے اس کا انویسٹیگیشن کا کیا ہوا؟ آپ کا ڈیپٹی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن جو اس وقت نااہل ہے اس کا کب ہوگا؟ یہ جو آپ کی گٹ جوڑ ہے، آپ کی جو BRT کا منصوبہ ہے، آپ کی جو مائنس کا سکینڈل ہے پختونخوا میں، آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا، اور شہباز شریف کا اور نواز شریف کا رونا رو رہے ہیں. اب نواز شریف کو کنوکشن کے بعد آپ نے باہر بھیج دیا بھی ہے، اب آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑیں گے؟ پاکستان کے عوام نے آپ کو پہچانا ہے. آپ ویسے ہی سلیکٹڈ ہے جیسے ہمارے ماضی کے سلیکٹڈ آتے رہتے تھے. وہ اپنا ہی جعلی راج کو قائم کرنے کے لیے، اپنا اللیجیٹمیٹ حکومت کو پاور میں، اقتدار میں رکھنے کے لیے غریب پہ بوجھ ڈالتے تھے. آپ بھی غریب پہ بوجھ ڈالتے ہو. وہ اپنے جعلی حکومت کو بچانے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں جیسے آپ نے کمپرومائز کیا ہے. جھوٹ بولنا بند کر دے اور عوام کے مسائل حل کرنا شروع کر دے. اگر عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا عوام کا جو فیتھ ہے ہمارا سسٹم میں، ہمارا جمہوریت میں، وہ بڑھتا رہے گا. اس وقت جس طرف ہمارا عوام دیکھتا ہے، جس طرف پاکستان کے عوام اپنا نظر دوہراتے ہیں، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو، چاہے وہ فورن پالیسی کا مسئلہ کشمیر سے لے کے چائنا تک ہو، پاکستان کے عوام پریشان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نالائق، نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم میں نہ یہ صلاحیت ہے کہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اور نہ وہ عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ جو ایک ڈاکٹر کی اجازت ملی ہے تو کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ وہ ہو گیا ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کو ہم نے چوز کیا، اس لیے ڈاکٹر ندیم قمر صاحب ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ بھی ہے اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں. تو اور جو حکومت کے انتظامیہ کے ڈاکٹرز جو ان کا، جہاں تک میں نے دیکھا تھا پہلے، ان کا پریسنگ جو کنسرن تھا وہ دل کا تھا، تو اس لیے ہمیں صرف ایک ڈاکٹر کا اجازت ملا تو ہم نے ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کو. یہ بتائیے کہ میاں صاحبان جس طریقے سے لوگوں کا یہ ہے روشن پاکستان انگلینڈ مانچسٹر سے، پلیز کام ڈاؤن، ڈونٹ آسک می لگا سو وہ چلے گئے تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ کیا کل کو زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے؟ اس کے بارے میں سر آئی ڈونٹ نو what organization روشن پاکستان از انگلینڈ
اچھا اوکے جہاں تک نائس ٹو میٹ یو میاں صاحب صدر زرداری صاحب کا کیس بالکل الگ ہے. میاں صاحب جو ہے وہ کنوکٹڈ تھا, اپنا سزا کر رہا تھا, اور صدر زرداری صاحب پہ بہت سے الزام لگے ہیں لیکن کوئی کنوکشن نہیں ہوا. اس کے باوجود صدر زرداری صاحب جیل میں ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کا اور صدر زرداری صاحب کا فرق ہوتا ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ یہ انسنٹ انٹل پروون گلٹی, اور صدر زرداری صاحب آج بھی جیل میں ہے جب اس کا کوئی کنوکشن نہیں ہے, اور میاں صاحب کنوکشن کے باوجود باہر ہے. یہ اس کا حق تھا, طبی بنیاد کی سہولت فراہم کیا گیا, لیکن جیسے ہمارا چیف جسٹس صاحب سب کہہ رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ ڈیسیجن, یہ چوائس خان صاحب کا تھا اور خان صاحب نے کروایا. ایک تو آج آپ تھوڑا بڑے کھلے کھلے دکھائی دے رہے ہیں ملاقات کے بعد, تو ہم اس کے بارے میں بتا دیں. پھر 2020 پیپلز پارٹی پر بھاری رہا, 2019 پیپلز پارٹی پر بھاری رہا. پیپلز پارٹی کے لیے 2019 میں کوئی بھاری نہیں رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے 2 قائد کے شہید ہوتے ہوئے لاش اٹھائے ہیں, ہمارے جو مشکلات آج ہم نے اس سال ہم نے مقابلہ کیا ہے, وہ ہمارے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کوئی مشکلات نہیں تھا. اور اگر آپ عام آدمی کے مشکلات کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, آپ عام جو مزدوروں کا, ہائیوں کا, سفید پوش طبقے کا, چھوٹے تاجروں کا, دکانداروں کا جو معاشی صورتحال ہے, پورا پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور مشکل واس کا مقابلہ کیا ہے. یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. کل یہ کہہ رہے تھے کہ شاید زرداری صاحب بھی ملک سے باہر چلے جائیں. آپ کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے, بات بھی ہوئی ہے, زرداری صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی صحت کیسی ہے؟ صدر زرداری صاحب کا آج ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جو ہمارا ملاقات ہوا, وہ صدر زرداری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کا جو اسٹڈی ہے, جو ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ جو بنا ہے, ان کا ایگزامینیشن ہوا, اور اب تک وہ میڈیکل بورڈ کا رپورٹ نہیں آیا. وہ میڈیکل رپورٹ آئے گا, وہ میڈیکل بورڈ کا رپورٹ کورٹ میں پیش ہوگا, اور کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گا کہ اگر ہمیں میڈیکل بیل ملیں گے یا نہیں ملیں گے, اور ہم فوراً انشاءاللہ تعالیٰ پھر صدر زرداری صاحب کو کراچی کا ہاسپٹل میں ہم شفٹ کریں گے. آج کی جانب سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے. کیا آپ کے نالج ہے کہ کس کا نام دیا جا رہا ہے؟ میرا نالج میں ہے کہ جو حکومت ہے انہوں نے ہر کوشش, ہر منصوبہ استعمال کیا کہ کوئی کنسنسس نہ ہو, اس پروسیس کو ڈریگ آؤٹ کیا جائے, الیکشن کمیشن کو سیبوٹاج کیا جائے, ہیئر فائر کیا جائے. اور اپوزیشن کا پورا کوشش یہی رہا کہ ہم یہ اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, ہم پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیس سے کچھ نتیجہ نکلے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کنسنسس بنے. اور اگر حکومت کے وزیر یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ agreed ہے اور consensus بنے گا, I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition parties' names. اگر they've agreed to one of the opposition parties' suggested name تو بڑا آسانی سے حل ہو جائے گا. گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے, اس کا ایک خواب ہے کہ سندھ حکومت پہ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو جو ہمارے صوبے کے عوام کے حقوق پہ سودا کر کے اپنا وفاق کے ساتھ, اور ہر سازش ناکام رہا. ہر موقع پہ ان کا یہ کوشش ناکام رہا. آپ نے کتنے بار سنا ہے کہ سندھ حکومت جاری ہے, جا رہی ہے. آپ کتنے بار سنے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اریسٹ ہونے والا ہے, لیکن اب بھی سندھ حکومت ہے, اب بھی سندھ کا وزیر اعلیٰ. آج میں ویکینڈ پہ واپس آتے ہوئے ہم نے کراچی میں 7 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے. نہ کوئی ٹرائل چل رہا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ کے خلاف, نہ کوئی نمبرز ہے ہمارا اپوزیشن کے پاس. یہ 2-3 کے دکا ٹانگا حکومت جیسے ان کا یہاں ہے, مہمانوں کا حکومت وفاق میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی مینڈیٹ ہے. 99 MPAs ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت مشکل ہے
اس صورتحال میں ایک جمہوری طریقے سے پروونشل حکومت کو ہٹانا. خواجہ آصف نے ابھی قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ نواز شریف کے گھر پر جو حملہ ہوا، جو ہنگامہ ہرائی ہوئی لندن میں، اس کے بعد اب حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے پر اور نہ ہی کسی اور حوالے سے. کیا انہوں نے آپ کو اعتماد میں لیا اس طرح؟ نہیں. اور اگر نہیں لیا تو کیا پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس جمہوریت چلے، اصل جمہوریت ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے یا نہ کوئی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے. اگر باقی اپوزیشن جماعتوں اس اصلی جمہوریت میں اسی بات پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو اچھی بات ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. بلاول بھٹو زرداری پیمز اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے.